عورت نے طواف اور سعی کر لی، پھر جا کے سو گئی اور بال کٹوا دیے، چار سائی کا معنی 4 چکر کیے، تو لازمی بات ہے کہ اس نے صفا مروہ پورا نہیں کیا، صفا مروہ کے 7 چکر ہیں، تو اس لیے وہ دم بھی ادا کریں۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا، اس نے کپڑا چولا پہن لیا، سو گیا، دوسرے دن مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ بہرحال پہلا عمرہ تو اس نے خود ختم کر دیا نا، کپڑے پہن لیے، اور اس کے بعد پھر دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ چلا گیا، تو عمرہ اس کا یہی ایک ہوگا، دم بھی ہوگی۔ ہمارا پروگرام والدہ کے ہمراہ تھا، لیکن والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب 2 سال بعد والدہ کے ساتھ آئے، اللہ قبول فرمائے۔ کبوتر چوک میں نماز پڑھیں یا کہیں بھی، اگر اگلی صفیں مل رہی ہیں یا کم از کم نظر آ رہی ہیں، نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، سر پہ اس طرح پھروایا، آج وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے، پھر بھی اس طرح پھروائے گا، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں۔ میں نے اور پتہ نہیں کیا 4-5 طواف ایک ساتھ کر لیے، کیا کریں؟ کچھ نہ کریں، 2 رکعت پڑھ کے بس۔ بہرحال اس بیماری سے بچنے کے لیے حالت احرام میں مکس منہ پہ چڑھا سکتے ہیں۔ مطاف میں نمازیوں کے آگے لوگ گزرتے ہیں، گزرنے والوں کو کوئی گناہ نہیں، بالکل طواف والوں کا حق ہے، وہ آگے گزر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ باپ بیٹے کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ میری بھانجی ہے، مطلقہ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، اللہ کرے اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ ایک بہن نے کل مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت سے نفل پڑھے، پھر بیمار ہوگی، عمرہ نہیں کیا، تو بہرحال جب ٹھیک ہو جائے عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے۔ راشد جمیل صاحب نے آپ میری ہمشیرہ کے لیے اور بیوی کے لیے دعا کہ اللہ جزائے خیر دے۔ میری والدہ بیمار رہتی ہیں، سر میں درد رہتا ہے، وظیفہ یہی ہے، سورۃ الفاتحہ سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد پانی پہ دم کر کے پیا کرو۔ کیا ہے ہاں اشفی یلا خلاص قدم الناس علی رؤوسہم، عجیب آدمی ہے، میرا خیال میں بیچارے کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ میری والدہ بیمار رہتی ہیں، جنات کا سایہ ہے، سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں۔ اشنا نام رکھا ہے، کوئی بھی نام رکھو، یہ اسلامی نام نہیں ہے۔ ثانیہ نام رکھا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ مولانا اعظم طارق کا بھائی عرصہ 6 سال سے لاپتہ ہے، اللہ کرے ان کی خبر خیر کی مل جائے۔ بھئی اللہ کے بندے 74 میں بیان کرتا تھا، والد صاحب ہیں، کوئی بھی کرتا تھا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پوچھنے کا مقصد میرے والد صاحب 74 میں فوت ہو گئے، بیان کیسے کرتے تھے؟ بس ایسے بے وجہ پوچھتے رہتے ہیں۔ طواف کی نفل نہیں ہوتی، 2 رکعت واجب طواف ہوتی ہے۔ اگر 3 اور آدمی اور آدھی سائی کرے، باقی نہ کرے اور بال کٹوا لے، دم پڑ گئی، صفا مروہ پوری نہیں کی، اس نے آدھی کی ہے۔ میں یتیم بھی ہوں، غریب ہوں، 4 سال ہو گئے شادی کو، لیکن میرا شوہر جو ہے وہ نامرد ہے۔ میرے والدین کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن میرے شوہر کے گھر والوں کو پتہ ہے، وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو خلع لینے کا حق ہے، آپ خلع لے لیں۔
عمرے کے طواف کے بعد ابھی بال نہیں کاٹے تھے کہ جھوٹ بولنا تو ویسے ہی حرام ہے، عمرے میں ہو یا بھائی کیسے ہو، استغفار کرو۔ ہمارے ہاں جب کوئی آدمی دور جا رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اللہ رسول کے حوالے، یہ غلط ہے، کہنا چاہیے اللہ کے حوالے، استودعکم اللہ۔ اگر عقیقہ نہیں ہوا مدت ہو اب بھی کر سکتے ہیں۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، مجھے ایک شخص قربانی کے لیے رقم، کون سی قربانی؟ اگر حج کی قربانی ہے پھر تو آپ گناہ کرتے ہیں، اس بیچارے پر تو ایک قربانی ایک دم پڑ جائے گی۔ اگر ویسے دیتا ہے خیرات کے لیے تو آپ خیرات میں لگائیں یا قربانی کریں۔ زمزم کے پانی پر بھی سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ وفاق المدارس کا امتحان ہے تو آپ رب اشرح لی صدری والی آیت پڑھا کریں۔ اگر آدمی جنابت میں ہے تو اپنے بغلوں کے بالوں کی اور زیر ناف بالوں کی صفائی ہاں کر سکتا ہے۔ میں تہجد میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، سب جائز ہے۔ وتر 3 پڑھتے ہیں، وتر پڑھنا بھول گیا تو دوسرے دن اس کی قضا رات کو کر دیں۔ میں والدہ کو ایصال ثواب کے لیے خود قرآن پڑھتا ہوں، کوئی بدعت نہیں، آپ پڑھا کریں اور ثواب بخشا کریں۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد بال کٹوانے کا دکان نہیں ملی، پھر ہم صبح بال کٹوائے، کوئی اگر احرام نہیں کھولا، کپڑے نہیں پہنے، بال صبح کو کٹوائے، کوئی حرج نہیں۔ پتہ نہیں کیا ہے، عورتوں کو باہر کام کرنے کو کہتی، مجھے تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں۔ مسافر کے لیے جمعہ واجب نہیں، لیکن کوشش کرے پڑھے۔ رومال ہو یا ٹوپی جالی والے سب کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ میں بینک میں کیشیئر ہوں، کیش چھوڑ کر نماز کے وقت نہیں جاتا، بینک بند کر کے تو جا سکتے ہو نا، کیش کی صندوق بند کر دو چلے جاؤ، یہ تو کوئی بہانہ نہیں نماز چھوڑنے کا۔ ڈائمنڈ پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر ڈائمنڈ گولڈ پہ لگا ہوا ہے تو سونے پر تو زکوٰۃ ہے نا۔ میں نے 3 عمرے کیے، ایک حج کیا ہے، بس ٹھیک ہے الحمدللہ۔ لوگ کہتے ہیں غریبوں کو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے آپ کریں گے، کوئی روکے نہ روکے۔ دوران طواف موبائل دیکھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ بھئی سنہ ہجری حضور کی وفات کے بعد صحابہ نے شروع کیا ہے، لیکن ابتدا حضور کی ہجرت سے کی ہے۔ مسلمان عورت مرد نے کرسچین عورت سے شادی کی تو بہرحال اگر وہ صحیح معنی میں نصرانی یا ہے، عیسائی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ آج کل تو کرسچین جو ہے وہ عیسائی بھی نہیں ہے، وہ تو مشرک ہیں، کافر ہیں، ان سے نکاح نہیں ہوتا۔ 13 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے۔ میرا بھائی، یہ بہت سارے بھائی بہنیں اکثر یہی سوال کرتے ہیں کہ جی ہماری اولاد نہیں ہے، 13 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال۔ میرا بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہ جب چاہے دے، جب چاہے نہ دے، چاہے لڑکا دے، چاہے لڑکی دے، چاہے جوڑے دے، لیکن اسباب پر عمل کرنے کا بھی حکم ہے کہ میاں بیوی پہلے دونوں جا کے ٹیسٹ کروائیں کہ نقص کس میں ہے، خاوند میں ہے یا بیوی میں ہے۔ اگر نقص خاوند میں ہے تو وہ علاج کروائے اور پھر دعا بھی کرے تو فائدہ ہوگا۔ اگر وہ علاج نہ کرائے اور صرف دعا کرتا ہے، اس جیسے آپ روٹی نہ کھائیں لیکن کہتے رہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کھائیں گے تو دعا بھی لگے گی، وہ بھی علاج جب تک نہیں کرائیں گے تو 10 سال گزار دیے علاج نہیں کرایا۔
یا اگر وہ علاج کے قابل نہیں ہے مرد مثلا، تو پھر اس کو چاہیے کہ عورت کو چھوڑ دے تاکہ وہ بیچاری کسی دوسری جگہ شادی کرے۔ بواسیر کی وجہ سے پی پاتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ویسے، لیکن کوئی نہ کوئی پیمپر وغیرہ باندھ کے رکھے۔ میرا ایمان ہے کہ صبح و شام کے اذکار پڑھیں تو انشاءاللہ وبائی مرض انشاءاللہ نہیں ہوگا، پڑھتی رہیں، بچوں پر بھی دم کرتی رہیں۔ شام کے اذکار جو ہیں مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد، جب موقع ملے پڑھو، بس مقصد ہے چھوڑو نہیں۔ ہندوستان میں اور خصوصاً دہلی کے علاقے میں ہندو اور مسلم میں لڑائی ہے۔ ایک مسجد کو انہوں نے گرا دیا، بہت سارے مسلمانوں کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بہرحال مسلمانوں کو چاہیے کہ قنوت نازلہ پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اتحاد کریں، جب آپ متحد ہوں گے تو پھر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک عورت بھانجے کے گھر تھی، پھر اس نے طلاق لی، اب ماموں کے گھر میں ہے، ماموں کے گھر میں کہہ رہے ہیں ماموں سے رشتہ کر لیا، مجھے سمجھ نہیں آئی، وضاحت سے لکھیں۔ جمعہ کے دن پہلی اذان کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتے، وہ تو اعلان کے لیے ہے کہ بھی تیاری کرو نماز کی۔ یہاں بھی زوال ہوتا ہے آج کل، جیسے اذان ہوتی ہے 12:34 پہ، تو 12:20 کے بعد زوال ہو جاتا ہے۔ جوتے بار بار چوری ہوں تو شاپر میں اپنے پاس رکھے، ورنہ کبھی چوری نہیں ہوں گے۔ اگر امام کی داڑھی چھوٹی ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسے لوگوں کو امام نہ بنایا کرے۔